صورت دخان اس کی ایک خاص شان ہے. دخان کے معنی دھوئیں کے. مشرکین مکہ پر ایک دفعہ قحط آیا تھا حضور کی بد دعا کی وجہ سے، اور حضور کی بد دعا جو تھی وہ بھی رحمت تھی، اس لیے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے حق کی طرف آ جائیں. تو وہ فضا کے اندر کیا دیکھتے تھے؟ دھواں سا دیکھتے تھے، فقر کی وجہ سے، اس کی بھوک کی وجہ سے. بعض رات کہتے ہیں کہ یہ دخان جو ہے نا قیامت کے نزدیک آئے گا، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، دخان جو ہے نا وہ آ چکا. اس کے بعد حق جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تو انہوں نے کہا ندو الی عباد اللہ، کہ اللہ کے بندے تم میرا حق ادا کرو کہ تم مسلمان ہو جاؤ. وہاں پر رہے، پھر اللہ کے حکم سے وہاں سے روانہ ہوئے اور فرعون غرق ہوا. قرآن نے عجیب کہا فما بکت علیہم السماء والارض. فرعون اور فرعونی لوگ جب غرق ہوئے تو آسمان اور زمین ان پر روئے نہیں. اور یاد رکھو کہ جب اللہ والا اور نیک آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو زمین کا وہ ٹکڑا جہاں پر وہ عبادت کرتا تھا وہ روتا ہے کہ میں اس کی عبادت سے محروم ہوں. لیکن ایسے جابر سرکش شیاطین جب دنیا سے گئے تو ان کے اوپر کوئی رونے والا بھی نہیں تھا. اس صورت کے آخر میں حق جل شانہ نے فریقین کا نتائج کا بیان کیا کہ جو لوگ مجرم ہیں وہ زقوم کا درخت کھائیں گے. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، تھور کا درخت. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور اس کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہوں گے ان المتقین فی مقام امین، ان کے اعلیٰ مقام کو ذکر کیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے فإنما یسرناہ بلسانک، ہم نے اس قرآن کی تلاوت تیرے لیے آسان کر دی. آسان تو اصل میں ہوئی حضور کے لیے، مگر حضور کی برکت سے امت کے لیے بھی آسان ہو گئی. میں کہا کرتا ہوں کہ بے شمار مرد عورتیں ایسی ہیں کہ جو اردو کی ایک سطر نہیں پڑھ سکتے اور اس سے بڑھ کر اپنے دستخط بھی نہیں کر سکتے، لیکن قرآن سارا پڑھ لیتے. اور یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ پاک نے کرم فرمایا حضور علیہ السلام پر اور حضور کی برکت سے امت پر کہ وہ سارے کے سارے کیا ہیں، ساری امت جو ہے کیا کرتی ہے، بڑے اطمینان سے قرآن کریم پڑھ لیتی ہے. اگلی صورت کا نام ہے جاسیہ. جاسیہ کا معنی ہوتا ہے